اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں ایک بہروپی آیا اور اس نے کہا، باوجود اس کے کہ آپ رنگ و رامش گانے بجانے کو برا سمجھتے ہیں شہنشاہ معظم، لیکن میں فنکار ہوں اور ایک فنکار کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میں بہروپیہ ہوں۔ میرا نام کندن بہروپیہ ہے، اور میں ایسا بہروپ بدل سکتا ہوں شہنشاہ معظم کہ جن کو اپنے تجربہ علمی پر بہت ناز ہو دھوکہ دے سکتا ہوں، اور میں دھوکہ دے کر بڑی آسانی سے نکل بھی سکتا ہوں۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا، یہ بات تو ضائع اوقات ہے، میں تو شکار کو بھی کار بیکار سمجھتا ہوں، یہ تم جو چیز میرے پاس لائے ہو میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اس نے کہا، نہیں صاحب، آپ اتنے بڑے شہنشاہ ہیں اور دانش میں اپنا جواب نہیں رکھتے، میں بیس بدلوں گا، آپ پہچان کر دکھائیے۔ تو انہوں نے کہا، منظور ہے۔ اس نے کہا، حضور آپ وقت کے شہنشاہ ہیں، اگر تو آپ نے مجھے پہچان لیا تو میں آپ کا دینے دار ہوں، لیکن اگر آپ پہچان نہ پائے تو آپ مجھے 500 روپیہ دیں گے۔ ظاہر ہے اس وقت 500 بہت ہوتے ہوں گے۔ شہنشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، 500 میرے لیے کچھ نہیں ہے، منظور ہے، جاؤ۔ تو وہ شرط طے کر کے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا۔ گھر جا کر بھی پریشان ہوا کہ میں شہی میں ایسی شرط لگا تو آیا ہوں، اب کیا کروں گا؟ میں کون سا ایسا روپ بدلوں کہ بادشاہ کو پتہ نہ چلے؟ پھرتا پھراتا تحقیق و تفتیش کرتا لوگوں سے پتہ چلا کہ اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا میں مرہٹوں کی سلطنتوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ سال چھوڑ کر اگلے سال پھر ان پر حملہ کرے گا، یہ خبر اس کو مقامی لوگوں سے پتہ چلی۔ انہوں نے بتائی تھی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ یہاں سے پیادہ سفر کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں سلطنت نے حملہ کرنا تھا۔ وہاں جا کر اس نے ایک بزرگ کا روپ دھارا، داڑھی بڑھا لی، سبز کپڑے پہن لیے، بڑے بڑے منکے گلے میں ڈال لیے، اور اللہ کی یاد میں ایسا مستغرق ہوا کہ بڑی دیر تک بہت دور دور تک لوگوں کو اپنے سحر میں مبتلا کرتا رہا۔ ارد گرد کے لوگ جو تھے بابا جی کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ لوگ آنے لگے اور طرح طرح کے چڑھاوے چڑھانے لگے، جیسا کہ ہمارے یہاں کا رواج ہے۔ دور دور تک اس کا نام آنے لگا، لیکن وہ بڑی استقامت کے ساتھ سال بھر اسی ریاضت میں مصروف رہا جو بزرگ کیا کرتے ہیں۔ 1 سال کے بعد جب اپنا لاؤ لشکر لے کر اورنگزیب عالمگیر ساؤتھ انڈیا پہنچا اور پڑاؤ ڈالا تو تھوڑا سا وہ خوف زدہ تھا، اور جب اس نے مرہٹوں کے پیشوا پر حملہ کیا تو وہ اتنی مضبوطی کے ساتھ قلعہ بند تھے کہ اس کی فوجیں توڑ نہ سکی۔ پریشانی کا عالم ہو گیا اور یقین ہو گیا کہ شاید اس کو ناکام لوٹنا پڑے اور اس کی حکومت پر برا اثر پڑے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا، یہاں ایک درویش ولی اللہ رہتے ہیں درخت کے نیچے، آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان سے جا کر ڈسکس کریں، پھر دعا کریں اور پھر ٹوٹ پڑیں۔ شہنشاہ پریشان تھا، بیچارہ بھاگا بھاگا گیا ان کے پاس، سلام کیا اور کہا، حضور میں آپ کی خدمت میں ذرا۔ انہوں نے کہا، ہم فقیر آدمی ہیں، ہمیں ایسی چیزوں سے کیا لینا دینا؟ شہنشاہ نے کہا، نہیں، عالم اسلام پر بڑا مشکل کا وقت ہے، جیسا انسان بہانے بنایا کرتا ہے، آپ ہماری مدد کریں، میں کل اس قلعے پر حملہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فقیر بابا نے فرمایا، نہیں، کل مت کریں، پرسوں کریں، اور پرسوں بعد نماز ظہر۔ اورنگزیب نے کہا، جی بہت اچھا۔ چنانچہ اس نے بعد نماز ظہر جو حملہ کیا اور ایسے زور کا کیا اور جذبے سے کیا، اور پیچھے فقیر کی دعا تھی اور ایسی دعا کہ وہ قلعہ ٹوٹ گیا اور فتح ہو گیا۔ مفتوح جو تھے وہ پاؤں پڑ گئے۔ بادشاہ مرہٹوں کے پیشوا پر فتح مند کامران ہونے کے بعد سیدھا درویش کی خدمت میں حاضر ہوا۔ باوجود اس کے کہ وہ ٹوپیاں سی کے اور قرآن لکھ کر گزارا کیا کرتا تھا، لیکن سبز رنگ کا بڑا عمامہ پہنتا تھا، بڑے زمرد اور جواہر لگے ہوئے تھے۔ اس نے جا کر عمامہ اتارا اور کھڑا ہو گیا، دست بستہ کہ حضور یہ سب کچھ آپ ہی کی بدولت ہوا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں حضور۔ درویش نے کہا، نہیں، ہم فقیر لوگ ہیں۔ اس نے کہا کہ 2 پرگنے کی معافی، 2 بڑے قصبے، اتنے بڑے کہ جتنا ہمارا اکاڑا اور پتوکی ہیں، وہ ان کو دیتا ہوں، اور زمین، اور آئندہ 5-7 پشتوں کے لیے ہر طرح کی معافی۔ اس نے کہا،
بابا یہ ہمارے کس کام کی ہیں ساری چیزیں؟ ہم تو فقیر لوگ ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ اورنگزیب نے بڑا زور لگایا لیکن وہ نہیں مانا، اور بادشاہ مایوس ہو کر اپنے دربار میں واپس چلا گیا۔ اس نے اپنے تخت پر جا کے نیا فرمان جاری کیا۔ وہ ابھی فرمان جاری کر ہی رہا تھا کہ عین اسی وقت وہ فقیر بابا دربار میں تشریف لے آئے۔ شہنشاہ نے کہا، حضور آپ یہاں کیوں تشریف لے آئے؟ آپ مجھے حکم دیتے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کندن نے کہا، نہیں شہنشاہ معظم، اب یہ ہمارا فرض تھا کہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، تو جناب عالی میں کندن بہروپیہ ہوں، میرے 500 روپے مجھے عنایت فرمائیں۔ اس نے کہا، تم وہ ہو؟ اس نے کہا، ہاں وہی ہوں جو آج سے 1.5 برس پہلے آپ سے وعدہ کر کے گیا تھا۔ اورنگزیب نے کہا، مجھے 500 روپیہ دینے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، اور میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب میں آپ کو 2 پرگنے، 2 قصبے کی معافی اور یہ سب چیزیں دے رہا تھا، اور تمہاری 5-7 پشتوں کو رعایت دی تھی، اور جو 500 روپیہ سے بہت زیادہ ہے، اس وقت تم نے انکار کیوں کر دیا؟ یہ 500 روپیہ تو کچھ بھی نہیں۔ کندن بہروپیے نے کہا، حضور بات یہ ہے کہ جن کا روپ دھارا تھا ان کی عزت مقصود تھی، وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا تھا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔